یقیناً شکریہ بہت چھوٹی سی بات ہے. یہ آپ کی محبتیں ہیں اور یہ محبتیں مسلمانوں کے لیے اور فلسطینیوں کے لیے ہیں. اعلامیہ سب تک پہنچ چکا. اس میں ایک اضافہ اور کرنا چاہوں گا اعلامیے میں کہ ہر شیخ ہر پیر اپنی درگاہ کے باہر ان چیزوں کی لسٹ آویزہ کر دے جو جن سے فلسطین کو نقصان پہنچ رہا ہے، یہودیوں کو یا اسرائیل کو جن سے بلا واسطہ یا بال واسطہ فائدہ پہنچ رہا ہے، اس کے لیے جس بھی طرح سے اس چیز کا بائیکاٹ کیا جائے، اور تاکہ ان لوگوں کے لیے یہ شے بہت اہم ہوتی ہے کہ ان کو مالی نقصان جب پہنچے. اور یہ جب پورے یورپ کو یا امریکہ کو جب تک نہیں کیا جائے گا، یہ شاید اس کو جس طرح آج نیتن کا بیان آیا ہے کہ ہم جنگ بند نہیں کریں گے، یہ جب تک ان کو مالی نقصان پہنچایا جائے. اور اس میں یقیناً مشائخ ایک ایسی جگہ یا درگاہیں ایسی جگہ ہیں جہاں آنے والا وہ چیز دیکھے گا بھی اور اس پر عمل بھی کرنے کی کوشش کرے گا. دوسری بات ایک اور کہ بہت سے احباب صاحب علم جن کی باتیں تولنے کے قابل ہیں، موقع نہیں بن سکا، موقع نہیں مل سکا جنہیں گفتگو کا، میں ان سے بھی معافی کا خواستگار ہوں. اور انشاءاللہ جو بات یہ کہی جاتی ہے کہ یار زندہ صحبت باقی، انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ اب سب احباب کا میں پھر ایک موقع ایک بار تہہ دل سے مشکور ہوں. نماز ہم پڑھ لیں گے، نماز بھی لیٹ ہو رہی اور اتنی دیر میں کھانا بھی لگ جائے گا. ایک اعلامیہ میں اگر جی بسم اللہ. ایک اعلامیہ میں اگر یہ بات بھی شامل فرمائیں کہ ہماری جو قوم کی بیٹی ہے عافیہ صدیقی، اس کو بھی اگر واپس لایا جائے، اس کے لیے بھی آواز بلند کی جائے، اس کے لیے بھی اگر آپ اس اعلامیہ دیکھیے ہمارے قومی حوالے سے میں دو تین چیزیں. ایک کرنل کو انڈیا نے اغوا کیا ہوا ہے، اس کے لیے کوئی بات نہیں ہو رہی. عافیہ صدیقی کو لے کر گئے اور جتنے یہاں سے اغوا کر کے امریکہ میں یا اور ملکوں میں پہنچائے گئے، ہمارا یہ مطالبہ اس میں ہونا چاہیے کہ ان سب کو حکومت پاکستان اب محنت کرے، اس کے لیے کوشش کرے اور کاوش کرے اور ان کو واپس لے کر آخر میں تمام مشائخ حضرات کا تہ دل سے شکریہ، تو بڑی بات ہے کہ میرے قائدین نے شکریہ ادا کر دیا ہے. ان کی خدمت میں ایک دست بستہ گزارش کروں گا کہ آپ آج سے یہ عہد کر لیں کہ ہمارے بڑوں نے اتحاد کیا تھا اور آج ہم بھی اتحاد کرتے ہیں، اور ہم اپنے مشائخ اتحاد کونسل کے پاکستان نہیں پوری دنیا کے مشائخ اتحاد جہاں جہاں ہمارا رابطہ ہے، جہاں جہاں سلسلہ چشتیہ ہے، قادریہ ہے، سہروردیہ ہے، نقش بندیہ ہے، تمام سلاسل کے مشائخ حضرات کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ وہ مہربانی فرمائیں. ہم جو بھی ایک ہمارے سربراہ نے چن لیا، جس طرح حضرت عمر فاروق نے یا ہمارے اسلاف نے ایک روایت قائم کر دی ہے کہ اگر چھوٹا بھی کوئی قائد ہو جائے تو ہم اس کے پیچھے ہیں. تو ہمارے مشائخ اتحاد کونسل نے چیئرمین مشائخ اتحاد کونسل نقیب الاشراف پیر محمد سہیل گیلانی صاحب قدس شریف اور ڈاکٹر محمد مختوم پیر سید محمد حبیب عرفانی صاحب کو ہم بلا مشروط اس مشائخ اتحاد کونسل کے قائدین میں جو ایک اپنے سربراہ چنتے ہیں، جن کے رابطہ نمبر نہیں ہے وہ رابطہ کریں اور ان کی آواز کے ساتھ اپنی آواز جو ہے اس کو مربوط کریں. انشاءاللہ تعالی ہماری کامیابی ہوگی، فلسطین بھی آزاد ہوگا اور کشمیر بھی آزاد ہوگا. میں اسرار صاحب سے گزارش کروں گا دعا فرمائیں اور پھر اجازت طلب. جی بسم اللہ. آمین. نور ارشدی ذات العرش سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و اہل بیتہ مبارک وسلم اجمعین.
یا ارحم الراحمین یا مالک الملک، اے پروردگار ہماری اس کاوش کو قبول فرما، اے پروردگار عالم فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اے پروردگار جہاں کہیں مسلمان کمزور ہے انہیں فتح و نصرت عطا فرما، کشمیر کے، فلسطین کے اور جہاں کہیں بھی مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے تو انہیں فتح کامیابی عطا فرما، اے پروردگار امت مسلمان کو ایک ہونے کی توفیق عطا فرما، اے پروردگار امت مسلمان کی عوام تو جاگ رہی ہے، اس کے لیڈروں کو بھی ایک ہو کر مسلمانوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کے حکمرانوں کو ایک ہو کر جہاں کہیں مسلمان مصیبت میں ہیں ان کی مدد کی توفیق عطا فرما، اے پروردگار جس طرح تو نے بدر میں، احد میں مسلمانوں کی مدد فرمائی تھی، غزہ کے مسلمانوں کی اسی طرح مدد فرما، انہیں کامیاب، کامران اور مضبوط فرما، فلسطین کو آزاد فرما، یہود و نصارہ کی سازشوں کو ناکام فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب کریم کا صدقہ قبول فرما، ان تمام مشائخ جن کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی تو لاج رکھتا ہے، آج لاج رکھ کر فلسطین کو آزاد فرما، اور تمام مشائخ کو صحت، سلامتی، عزتیں اور کامیابیاں اور کامرانی عطا فرما، اس ٹیم کو جنہوں نے اس کا اہتمام کیا، بالخصوص گیلانی صاحب، حبیب عرفانی صاحب، جمعی ٹیم کو خیر اور برکتیں عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و علی آلہ وصحبہ اجمعین۔